کو سمجھ لیں کہ جب چیزوں کا سایہ، آپ مثال کے طور پہ ایک لکڑی گاڑ دیں، جب سورج اس طرف سے نکلے گا یہاں پر سایہ بننا شروع ہوگا، جب سورج ادھر بالکل اس کے اوپر آئے گا تو سایہ سمٹ کر اس طرح آ جائے گا۔ تو بعض علاقے ایسے ہیں جس میں سایہ مکمل ختم ہو جاتا ہے، بعض میں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں آ کر پھر اس طرح گھوم کر، یعنی سورج جیسے یہ جا رہا ہے تو یہاں گھوم کے ادھر آئے گا، پھر ادھر چلنے لگے گا۔ تو یہ جو سایہ ہے جو ٹھہر جاتا ہے اس کو سایہ اصلی کہا جاتا ہے۔ تو جب چیزوں کا سایہ ایک مثل بن جائے، یعنی 1 فٹ کی لکڑی ہے اور ایک مثل، تو یہ اور سایہ اصلی کو آپ ملا لیں تو پھر یہ عصر شروع ہو جاتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چیزوں کا سایہ جب 2 گنا بنے گا، جس کو 2 مثل کہتے ہیں، سایہ اصلی کے علاوہ جب چیزوں کا سایہ 2 گنا بنے گا تو عصر شروع ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حرمین طیبین اور جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں تقریباً وہاں پر اول وقت کے اندر یعنی ایک مثل پر عصر پڑی جاتی ہے، جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی بات کے قائل ہیں کہ ایک مثل پر عصر ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو عصر کا وقت ہے اس پہ ذرا توجہ کریں کہ عصر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب چیزوں کا سایہ 2 مثل بن جائے یعنی 2 گنا بن جائے تو سمجھ لیں عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور آپ کے جو شاگرد ہیں صاحبین وہ یہ وہ صاحبین کہلاتے ہیں، صاحب معنی ساتھی اور صاحبین یعنی 2 ساتھی۔ تو اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب چیزوں کا سایہ ایک مثل بن جائے یعنی برابر بن جائے تو بس یہ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ شوافع جو ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، تو وہ ابھی ہمارا فقہ حنفی کی روشنی میں ظہر کا وقت چل رہا ہوتا ہے اور اذانیں ہو جاتی ہیں ان کی، یعنی کہ شافعی آپ کے اطراف میں ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اب حرمین طیبین کی آپ مثال لے لیں کہ وہاں پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو فالو کیا جاتا ہے اکثر، تو ان کے ہاں بھی وقت عصر جو ہے بہت پہلے ہو جاتا ہے، یعنی عصر کی اذان بہت پہلے ہو جاتی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہوتا ہے۔ دانش کیانی پوچھتے ہیں پاکستان سے، اہل فقہ کے درمیان نماز عصر کے وقت کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، عوام الناس کس کی پیروی کرے؟ ایسے اختلاف کے امت کے لیے نقصان دہ نہیں؟ بتا دیجئے کہ وقت نماز عصر صحیح کب شروع ہوتا ہے؟ نماز عصر میں شدید اختلاف کوئی نہیں، باقی ساری امت اور خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہیں نا صاحبین، وہ سب قائل ہیں کہ ایک مثل کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 مثل کے بعد ہوتا، مگر ان سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ وہ اس طرف ہی لوٹ آئے تھے۔ اسی لیے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب یار کوئی اختلاف نہیں، حدیث میں بھی ایک مثل آیا تھا، آپ کے شاگرد بھی کہتے تھے اور ہماری کتابوں میں امام صاحب کا اس طرف رجوع کرنا ثابت ہے، اس لیے نا پکا جو مسئلہ وہ یہی ہے۔ تو اب کوئی نہیں اختلاف۔ گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس ساری امت کے ساتھ یار مل گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہ سورج ڈالنے کے بعد جو سایہ اس وقت تھوڑا سا باقی تھا، سردیوں میں ذرا لمبا ہی ہوتا، قد کے برابر ہی ہوتا بلکہ زیادہ بھی، اس میں آگے جمع کرنا ہے جس جگہ کا آپ سایہ دیکھ رہے ہیں، خود اپنا ہے یا کوئی دوسری، جتنا اس چیز کا قد ہے لمبائی ہے اتنا اس میں اور جمع کرنا، سایہ اصلی جمع مثل ایک گنا اور اس میں بڑھا دیں، یہی ٹھیک ہے۔ اچھا، عصر کی نماز کے ٹائم کے بارے میں ہی اختلاف ہے، باقی ساری نمازوں کے جو اوقات ہیں ان پر تقریباً اتفاق موجود ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اصل مسئلہ آیا عصر کی نماز کے اوپر، کیونکہ شیطان ہمیشہ کریٹیکل چیز کو ایڈریس کرتا ہے۔ عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ تھی، یہ سب سے اہم نماز تھی، اور بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت الفاظ نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز غزوہ احزاب کے دوران ضائع کروا دی۔ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے، تو شیطان نے اس مسئلے میں جو ہے نا ایمبیگوٹی ڈال دی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی 2 مثل سائے کے بعد اثر پڑنی ہے۔ حالانکہ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں آپ تمام حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ عصر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے جب سورج خوب روشن ہوا کرتا تھا،
حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر کی نماز پڑھاتے، ہم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے 10 حصے کرتے، اس کے بعد اس کا گوشت پکاتے اور پھر کھا بھی لیتے، اور ابھی بھی مغرب کا وقت نہیں شروع ہوتا تھا۔ اب مجھے بتائیں یہ عصر کا وقت کون سا بنتا ہے؟ اب مولوی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے 5-6 کسائی جڑ جاتے ہوں، یہ ہوتا ہو وہ ہوتا ہو۔ اب یہ لکھا ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے نا صحیح مسلم کی، جب یہ حدیث آئی تو پریشان ہو گئے، انہوں نے تو اپنے مسلک کی حفاظت کرنی تھی۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ کافی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حق واضح کیا ہے، تو انہوں نے اس طرح کی پھر بحثیں کی ہیں کہ جی کتنے کسائی لگ جاتے ہوں گے، پھر یہ کرتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے۔ حالانکہ جو بیچارہ بتا رہا ہے یہ بات، جو صحابی، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ کام کریں گے بعد میں۔ وہ تو اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اونٹ ذبح ہوتا تھا، اونٹ کے 10 حصے ہوتے تھے، ان کو پکایا جاتا تھا، پکا کے کھا بھی لیتے تھے، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا، تو کم از کم بھائی 2 گھنٹے تو اس میں چاہیے، 2 سے 2.5 گھنٹے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، اور اس میں اہل علم کسائی ہوں گے ہر معاملے میں۔ جیسے جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ، قرآن پاک میں آیات آئیں گی، جیولوجسٹ بتائے گا۔ ایمبریولوجی کی ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بناتا ہے، ایک ایمبریولوجسٹ بتائے گا۔ باٹنی کی فیلڈ سے آیات آئیں گی، ایک باٹنی والا بتائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کسائی کو جو اونٹ ذبح کرتا ہے اس کو کہ بھائی آپ ذرا ٹائم کیلکولیٹ کر کے بتائیں، مولوی نہیں بتائے گا۔ مولوی اس میں آلو ذکر ہے نہیں ہے، مولوی تو شاید مرغی بھی نہ ذبح کر سکتا ہو، وہ ہمیں کیسے بتائے گا؟ ہاں جو قصاب ہوگا وہ بتائے گا کہ اونٹ ذبح کرنے میں 10 حصے بنانے میں، وہ دسے گا جناب مطلب کتنا مسئلہ ہوتا ہے 10 حصے بنانا۔ یہ عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، تول کے الگ کرنا، اتنا بڑا اونٹ اس کی کھال اتارنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کو یہ ہوتا ہے یہ کہ جی کھال سمیت ہی پکا لیتے تھے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بالکل واضح یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ عصر کا وقت کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔